السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اب ہمیشہ تو آخرت میں رہنا ہے، لہٰذا اس کے لیے کام زیادہ کرو، اور دنیا میں چونکہ کم رہنا ہے اس لیے اس کے لیے کم کام کرو۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ کام کر لو، دو کام کر لو۔ ایک یہ کہ ہر کام کے اندر نیت کی درستگی ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اور جو بھی کام میں کروں گا اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا۔ مثلا کھانا کھاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے کھاؤں گا، کماؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے کماؤں گا، گھر میں اگر اپنی بیوی بچوں سے باتیں کروں گا تو اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا، اور سنت کی نیت کر لو۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہو۔ اس میں کیا خرچ ہوتا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہے۔ کیا اس کے پڑھنے میں کوئی محنت لگتی ہے، کوئی روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، یا زبان گھس جاتی ہے؟ لیکن اگر انسان یہ ذکر کرتا رہے تو اس کے لمحات زندگی کام میں لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے عطا فرمائے ہیں، اس میں سے کتنا وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف ہوا اور کتنا وقت غلط کاموں میں صرف ہوا۔ اس طرح اپنے نفع و نقصان کا حساب لگاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے ٹال مٹول سے بچو، یعنی انسان کا نفس ہمیشہ نیک عمل کو ٹالتا رہتا ہے کہ اچھا یہ کام کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، ذرا فرصت ملے گی تو کر لیں گے، ذرا فلاں کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر کریں گے۔ یہ ٹالنا اچھا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی نئے کام کو مت ٹالو، اس لیے کہ جس کام کو ٹال دیا جائے وہ ٹل گیا۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کام کو کرے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، جس چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرصت نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اور اس کام کی اہمیت دل میں نہیں، کیونکہ جس کام کی اہمیت دل میں ہوتی ہے آدمی وہ کام کے لیے وقت اور فرصت زبردستی نکال ہی لیتا ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں کام اس لیے نہیں کیا کہ فرصت نہیں ملی، تو مطلب یہ ہے کہ اس کام کی اہمیت دل میں نہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آدمی کے پاس بہت سارے کام جمع ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ایک وقت میں وہ ایک ہی کام کرے گا، تو اس وقت سب سے پہلے انسان وہی کام کرے گا جس کی اہمیت اس کے دل میں زیادہ ہوگی۔ اگر ایک شخص کام کر رہا تھا، اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا کام آ گیا تو جو پہلے کام سے زیادہ اہم ہے تو وہ پہلے کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کی اہمیت دل میں ہوتی ہے آدمی اس کام کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے۔ مثلاً آپ بہت سارے کاموں میں مشغول ہیں، اسی وقت وزیر اعظم کا پیغام آ جائے کہ آپ کو بلایا ہے، تو کیا اس وقت بھی آپ یہ جواب دیں گے کہ میں بہت مصروف ہوں، مجھے فرصت نہیں ہے؟ وہاں تو آپ یہ جواب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہے، اور جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے انسان اس کے لیے وقت اور فرصت نکال ہی لیتا ہے۔ اس لیے نیک اعمال کو فرصت پر ٹالنا کہ جب فرصت ملے گی تو کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت دل میں نہیں۔ جس دن دل میں اہمیت آئے گی اسی دن سب فرصت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ کل کا پتہ نہیں، آج یقینی ہے، لیکن وہ علم کس کام کا جس پر انسان کا عمل نہ ہو؟ علم تو وہ ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرے۔ تو ان بزرگوں کی باتوں میں یہ برکت ہوتی ہے کہ اگر ان کو طلب کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، جس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو، اور اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ غفلت، بے پرواہی اور وقت کی فضول خرچی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارا اور آپ کا یہ حال بنا دے کہ اپنے اوقات زندگی کو اللہ کے ذکر، اس کی یاد اور آخرت کے کام میں صرف کریں اور فضولیات سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد صلی اللہ محمد